अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं जिनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दोस्तों, जिसका टाइटल है जन्नत क्या है और उसकी नेमतें। तो दोस्तों आइए चलो प्ले करते हैं। जन्नत क्या है मेरे अजीज़ों, आज तक उसको किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने उसके मिसल कोई चीज़ सुनी नहीं। हाँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो हमने सुना है जन्नत की नेमतें क्या हैं, वहाँ पर किस अंदाज से महल्लात तामीर हैं। एक एक महल जो जन्नतियों को दिया जाएगा, उसकी दीवारें एक सोने की ईंट से, एक चांदी की ईंट से इस तरह तामीर की गई हैं। ज़मीन मुकम्मल नरम ज़ाफ़रान से, और घर महलों के अंदर जवाहरात, याकूत, ज़मर्रद, लुलू और न जाने मरजान कौन कौन से कीमती पत्थरों से महल को सजाया गया है। एक छोटे महल की बात कर रहा हूँ। फिर हर महल के अंदर नहर जारी होगी। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऐसे बागीचे तुम्हें दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो नहरें किस तरह की? उन नहरों के मुताल्लिक कहा गया है दूध से ज़्यादा सफ़ेद पानी और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और जो उससे पानी पी ले वो कभी प्यासा ना होगा। ला नज़्मअ बअदहु अबदा, उसके बाद कभी प्यास ना लगे अगर उससे दुनिया में एक किसी को पिला दिया जाए। वो जन्नत की नहरें एक एक का सब, एक एक जन्नती इन सब चीज़ों का मालिक है। फिर उसके बारे में सूरह वाक़िया में मिलता है ये कैसे बैठे होंगे जन्नती। कुरान पाक सूरह वाक़िया पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। थुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनतिन मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। सरीर यानी दीवान लगाए होंगे, उनके गद्दे बिछाए गए होंगे बहुत ही आला किस्म के। पूरी दुनिया के बादशाह मिलकर वो दीवान नहीं खरीद सकेंगे। उनके पास उस तरह का दीवान कभी आया नहीं होगा। जन्नतियों को बिठाया जाए, एक जन्नती उस पर मसहरी पर बैठे होगा। मुत्तकीईन, टेक लगाए बैठे होंगे। ये जन्नत के अहवाल बयान हो रहे हैं। टेक लगाए बैठे होंगे और आमने सामने होंगे दूसरे जन्नती भी। दूसरा जन्नती उस तरफ है, एक जन्नती इस तरफ है, आमने सामने होंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, वहाँ खूबसूरत लड़के खिदमत के लिए मामूर होंगी। वह हूरुन ऐन का अम्सालिल लुअलुइल मकनून, और अल्लाह फरमाता है बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ऐसी जैसे कि चमकदार मोतियों की तरह। एक एक जन्नती को 70-70 हूरें खिदमत में दी जाएंगी। वहां पर क्या है? न बीमार होना है, न सर दर्द आना है, न बुखार, न सर्दी। जन्नत में न गम है, न किसी चीज का खौफ है। खौफ किस चीज का होता है? मरने का होता है। मौत तो आनी नहीं है। कोई चीज चली जाएगी, फौत हो जाएगी तो उसका गम है, वो चीज होना नहीं है वहां पर। डर बीमारी का है, बीमार होना नहीं है। फिर प्लस कभी ऐसा हुआ कि पेट दर्द से आदमी बेचैन होता है, बेकरार होता है। जन्नत में न कभी किसी को पेट दर्द होना है, न किसी को तहारत इस्तिंजा पकाने की हाजत होनी है, क्योंकि वो नूरी जगह है। जो खाएगा वो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, उसका फजला नहीं। नूर का फजला नहीं होता, कचरा नहीं होता। तो जन्नत में किसी चीज की फिक्र नहीं। इसीलिए कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी चीज का खौफ होगा, ना किसी चीज का गम होगा। इसीलिए मेरे अजीजों जन्नत की चाहत रखो। इससे बढ़कर के क्या है? जन्नत में एक महल कैसा दिया जाएगा पता है? जन्नत फुल हो चुकी होगी, फुल हो चुकी होगी। सबसे आखिर में एक बंदा आएगा, हिसाब देते 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 जमाना गुजर गया। जन्नती जन्नत में जा चुके, सबका फैसला हो गया। लास्ट आने वाला, सबसे आखिर में आने वाला जन्नती पता नहीं कितने 100 साल बाद आएगा। बख्शिश हो गई, उसकी सजाएं खत्म हो गई, उसे भी निकाल करके लाया गया। जन्नत में वो आया, देखा सारी जन्नत भरी हुई, सबके महल्लात लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस पर सीधे ही आते ही बड़े बड़े महल्लात और सबके नाम लगे हुए हैं। ये हसरत से देखने लगा, मैं बहुत ताखीर से आया, मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे आखिर में आने वाला जन्नती तो वो जन्नत में अंदर आएगा, रब तबारक व तआला से पूछेगा कि मौला
میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے؟ جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں. اس بندے سے پوچھا گیا, وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا, دنیا میں رہا, زمین پر رہا, زندگی گزارا, وہاں سے آیا, اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا, مولا اتنا بڑا محل, اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے. رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا, دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی. وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں. وہ اش کرنے لگا, مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے. پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا, سب سے اخیر میں آیا, پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے. یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے, جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے, اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چوڑی ہے, نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا, نہ حساب میں آ سکے گا. جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا. پھل کھانے کی خواہش, وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے. تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی, لایا گیا, بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی, پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی, پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی. تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا. اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتو متشابہا, بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی. جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں. پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے, سیر کرے, وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے. جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیری اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں, اسے لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا. میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو, غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو, جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے سیر کے لیے نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں, لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا, جنت میں سیر کرتا رہے گا. وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں. کہا جائے گا لے جاؤ, وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ, لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے.
ہر ایک کو دیکھیں گے، پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف۔ دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا۔ کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا! اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو، ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا مفتی سلمان اجہری صاحب نے جنت کے نعمتوں کے حوالے سے کتنا خوبصورت بیان دیے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا پیار محبت ہمارے ساتھ ایسے ہی بنائے رکھیں۔ شکریہ۔